شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے. ایک اس میں قدرتی فالٹ ہے، اس کو چھپائے یہ بھی جرم ہے. جیسے سیب بیچ رہا ہے تو جہاں داغ لگا ہوا اس کے اوپر اس نے اسٹیکر لگا دیا، اس بری نیت کے ساتھ کہ لوگ اس کے وہ عیبs پر چھپ جائے. کنو بیچنے والا ہے، اس نے کوئی اسٹیکر لگا دیا اس پر جس پہ داغ ہے، یا آم جہاں داغ ہی تھا اس نے وہاں اس پر وہ لگا دیا، یا اس کو اس اینگل سے رکھا کہ اس کا عیب ظاہر نہ ہو. دھوکہ دہی کرتا ہے، یہ فنکاری سمجھتا ہے اپنی، معاذ اللہ. تو فرماتے ہیں تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارش سے بھیگے غلے کو چھپانا ملاوٹ میں داخل فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے قریب سے گزرے، کنک گیہوں گندم جمع تھی نا، تو آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا تو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی، گیلا پن، نمی. فرمایا غلے والے یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش پڑ گئی تھی، بارش ہو گئی تھی. فرمایا تو نے گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا؟ بارش اب نیچے تو اوپر بھی تو ہے نا بارش، تو نے جو گیلا تھا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا، ظاہر کیوں نہ فرمایا تاکہ لوگ اسے جان لیتے، دیکھ لیتے کہ اس کے اندر گیلے بھی ہیں. ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ نادان جو جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرتے ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں. صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں اللہ عز و جل ان کی طرف نہ تو نظر رحمت فرمائے گا نہ ہی انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہوں گے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا ان کی طرف، انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا. وہ بد نصیب کون ہے؟ سنیے اور استغفار کیجیے. نمبر 1، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ خائب و خاسر و برباد ہونے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 تہبند لٹکانے والا. تہبند کی پسندیدہ حالت کیا ہے؟ آدھی پنڈلی، سنت. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آقا کے شہر میں چلا جا رہا تھا تو پیچھے سے آواز آئی ارفع ازارک، اپنا ازار اپنا تہبند اونچا کرو. وہ کہتا ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو مدینے کے والی تشریف فرما تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے عرض کی آقا یہ تو معمولی سا تہبند ہے. فرمایا کیا تم میرا طریقہ نہیں دیکھتا؟ تو سنت کیا ہے؟ آدھی پنڈلی تک، ٹخنوں سے اوپر اور آدھی پنڈلی تک. جو ٹخنے سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. جیسے کہ گزشتہ امت میں سے ایک شخص تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اپنے پانچے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے غضبناک ہو کر اس کو زمین میں دھنسا دیا. اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. تو پانچے تکبر کے ساتھ تخنوں سے نیچے کرنے والا یہ وہ بدنصیب اور نامراد ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اسے گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا، اسے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا. نمبر 2 احسان جتلانے والا. احسان جتلاتا ہے کہ میری بلی مجھے میاؤں، ہم سے سیکھ کر ہمیں باتیں کرتے ہو، بھول گیا اپنی اوقات کو. جب میں تمہاری مدد کرتا تھا 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں تھی تمہارے پاس. احسان جتاتے. الامان والحفیظ. تو نے دیا تو کیا اپنے پاس سے دیا؟ اللہ کا دیا ہوا دیا تو نے.
فخر کس بات پہ کرتا ہے؟ اللہ کا شکر کر اس نے اپنے مال کو غریبوں کی مدد پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تیری بہن نے فائدہ اٹھا لیا، تیری بیٹی نے فائدہ اٹھایا، تیری ماں نے فائدہ اٹھایا، تیرے پڑوسی نے فائدہ اٹھایا، رشتہ دار نے فائدہ اٹھایا، تو اچھی بات ہے، صبر کر. کیوں زبان سے ایسی بات نکالتا اور اپنے ثواب کو ضائع کرتا ہے؟ بہرحال تیسرا، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا. جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال سیل کرنے والا، فروخت کرنے والا، بیچنے والا، اگر اللہ تعالی ناراض ہوا تو رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. اے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانے والے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے آخرت کی سزا بے حد کڑی. سرکار مدینہ رہتے قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یوں ہے: 3 شخص ایسے ہیں اللہ عز و جل ان کی طرف قیامت کے دن نہ تو نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1، جو بیابان میں، جنگل میں اپنے فالتو پانی سے مسافروں کو روکتا ہے. اس کے پاس زائد پانی ہے مگر کسی کو دیتا نہیں ہے. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا: آج میں تجھ سے اسی طرح اپنا فضل روکوں گا جس طرح تو نے اس چیز کا فضل روکا تھا جس میں تیرے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا تھا. نمبر 2، وہ آدمی جو عصر کے بعد اپنا مال بیچے، قسم اٹھائے میں نے اتنے میں لیا ہے، اور خریدار اسے سچا سمجھے حالانکہ اس نے اتنے کا نہ خریدا ہو. خدا کی قسم اتنے کا تو پڑتا بھی نہیں ہے جناب صاحب، اتنے کا تو ہے بھی نہیں، یہ تو ہماری قیمت خرید ہے. اور کچھ قیل و قال کے بعد، کچھ گفت و شنید کے بعد وہ اس سے بھی کم ریٹ میں دے دے گا. اتنا تو مسلمانوں کو خیر کا کہاں سے ہو گیا بھائی؟ اپنا لاس کر کے تو دے رہا ہے تو جھوٹی قسم. اور اس کو معاذ اللہ فنکاری سمجھتے، اس کو ہوشیاری سمجھتے، حالانکہ ہوشیاری نہیں، بیوقوفی. یہ تو احمقانہ حرکت ہے کہ دنیا سنوار کے آخرت برباد کرے، وہ تو نقصان کا سودا کرتا ہے. نمبر 3، ایسا شخص جو کسی امام یا حکمران کی دنیا کی خاطر بیعت کرے، اگر وہ اسے اس کی خواہش کے مطابق کچھ دے تو وفا کرے، اور اگر کچھ نہ دے تو وفا نہ کرے. شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار، صاحب امامہ پر انوار، صاحب پسینہ خوشبودار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. ایک تو جھوٹی قسم کھانا، ایک جھوٹی نہیں سچی قسم کھانا، مگر بات بات میں قسم، بات بات میں قسم، حالانکہ سچی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا. سچی قسم بھی زیادہ نہ کھاؤ. فرمایا زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ قسم مال تو بکواتی ہے لیکن اس کی برکت مٹا دیتی ہے. یہ صحیح مسلم شریف میں ہے. اللہ اکبر. تجارت کی ایک آفت ناپ تول میں کمی بھی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ تاجروں کی ایک تعداد اس میں مبتلا ہے. تو نہایت توجہ کے ساتھ اس کا عذاب بھی سنی. چنانچہ مشکات شریف میں ہے، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس قوم میں بھی لوٹ مار یعنی چوری کی کثرت ہوئی، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر دشمن کا رعب ڈال دیا. جس قوم میں بھی زنا عام ہوا، ان میں اموات کی کثرت ہو گئی. جس قوم نے بھی ناپ تول میں کمی کی، اللہ عز و جل نے ان کے رزق کو کم کر دیا. جس قوم نے بھی ناحق فیصلہ کیا، ان میں لڑائی جھگڑا عام ہو گیا.